پاکستان کے تمام مظلوم طبقات، چاہے پشتون ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، کشمیری ہو یا گلگت بلتستان کے باسی ہو، سب کو میرا سلام۔ آج پاکستان کی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے پریس کانفرنس دی۔ پریس کانفرنس میں بہت سے میٹیریل کو اکٹھا کر دیا گیا تھا، لیکن سب سے اہم بات تھی پی ٹی ایم کی۔ اس نے پی ٹی ایم پر بہت جھوٹے الزام لگائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب اس کی زبان میں اس کو دے دوں، کیونکہ آج وہ بھی یا چند الفاظ پشتو کے بول لیے تھے۔ ویسے بلاول بھٹو صاحب نے بہت سیدھی بات کی تھی اور اس کی پوری پریس کانفرنس کو انکاؤنٹر کیا تھا کہ آپ کا کام نہیں ہے اور یہ جمہوری حکومت کا کام ہے، اسمبلی میں بیٹھے جو منتخب پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا کام ہے یا وزیر اعظم پاکستان کا ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہتا۔ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان فوج کے کنٹرول میں ہے، پاکستان پر فوج کی شاہی حکومت ہے، پاکستان پر فوج کی حکمرانی چل رہی ہے اور آج سے نہیں 70 سالوں سے چل رہی ہے۔ آصف غفور صاحب، آپ کا اپنے چچازاد بھائیوں کے ساتھ کیا چل رہا ہے جو ہندوستانی ہے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نے اس پر بہت ٹائم ویسٹ کیا، لیکن آپ نے کچھ باتیں کی۔ آپ نے کہا کہ ہندوستان ایٹم بم کی تشہیر کرتا رہتا ہے اور ایٹم پاور کو اپنی طاقت کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو جناب، پاکستان 30-40 سالوں سے اپنی ایٹم طاقت کی تشہیر کرتا ہے اور وہ بھی اسلامی بم کے نام سے۔ آپ نے اسلامی ممالک سے چندے اکٹھے کیے، لہٰذا یہ تشہیر بند کر دیں۔ آج کل ہندوستان ذرا طاقتور ہو گیا، آپ ڈر رہے اس لیے آپ یہ کہہ رہے، ورنہ غریب پڑوسی ملک جیسے افغانستان ہو گئے تو ہر وقت اس کو دمکاتے رہتے ہو کہ میں ایٹمی پاور ہوں۔ یہ تشہیر آپ بند کر دیں۔ آپ نے دوسری بات کی تھی کہ اگر آج کی میڈیا 1971 میں ہوتا، 1971 میں ہوتا تو بنگلہ دیش ہم سے جدا نہ ہوتا۔ اگر آج کی میڈیا 1971 میں ہوتا تو آج آپ اس مقام پر نہیں ہوتے۔ آپ نے جو اپنی عوام کی آنکھوں میں دول جھونکا ہے وہ نہیں جھونک سکتے۔ آج آپ پر لوگ تھوکتے ہیں۔ آپ نے جو ظلم کیا بنگلہ دیش میں وہ سب کے سامنے ہوتا اور آپ چھپا نہیں سکتے۔ کراچی کے بازاروں میں جو آپ نے بنگالی لڑکیوں اور عورتوں کو بھیجا وہ سب کے سامنے آ جاتا۔ آپ نے جو بنگالیوں پر مظالم کیے تھے وہ بھی سب کے سامنے آ جاتے اور ایک ایک کر کے آ جاتے۔ آج کل میں حیران ہوں کہ بنگلہ دیش اس کو انٹرنیشنل کورٹ میں کیوں چیلنج نہیں کر رہا ہے، جو آپ نے جتنے مظالم ڈالے تھے۔ آپ کہہ رہے کشمیر ہمارا شارگ ہے، ہمارے خون میں کشمیریوں کے لیے، ہمارے رگوں میں کشمیریوں کے لیے خون دوڑ رہا ہے۔ کبھی کشمیریوں سے پوچھا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ پھر یہی خون آپ کے رگوں میں پشتون، بلوچ اور سندھیوں کے لیے کیوں نہیں دوڑتا ہے؟ آپ تو پشتون، بلوچ اور سندھیوں کا خون رگوں میں دوڑنے ہی نہیں دیتے، آپ تو اس کا گلا کاٹتے ہیں۔ ایک ہی ملک میں اگر ہم سب ایک پاکستانی ہیں تو پھر یہ مختلف نظریے ہر قوم کے لیے کیوں؟ آپ نے کہا کہ جہادی فضا قائم ہو گئی۔ ہاں، جہادی فضا تو قائم کر دیا آپ نے۔ مدرسے تو آپ نے بنائے تھے افغانستان پر چھڑ دوڑنے کے لیے۔ آپ خود بتا رہے تھے کہ 600 مدرسے تھے اور 1979 میں اس کی تعداد چند ہزار ہو گئی۔ کیوں ہو گئی ایک سال میں؟ اس کی وضاحت آپ دے سکتے؟ کیا ہم ماضی کو بھول جائیں؟
آپ کے اس مدرسوں کی وجہ سے ہمارے لاکھوں نوجوان جو ہے وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے، ہمارا ہر گھر اجڑ گیا ہے۔ یہی مدرسوں والے کل آپ کے لاڈ لیتے اور آج نہیں ہے، کل کا حساب کون دے گا؟ ایسی آپ کو معاف کر دے کہ چل جو ہو گیا ابھی اب غلطی نہیں کریں گے؟ نہیں، غلطی کا حساب دے دیں، ہم آپ سے حساب مانگ رہے، افغانستان بھی آپ سے حساب مانگ رہا ہے۔ افغانستان کی اپنی فوج تھی، اپنی حکومت تھی، آپ کو کیا ضرورت تھی ٹھانگ اڑانے کی؟ یہی امریکہ آپ کا مدد کر رہا تھا نا، اسی امریکہ نے آپ کو فنڈ دیا تھا نا مدرسے بنوانے کے لیے، جس امریکہ کے خلاف آج آپ بونک رہے ہو۔ بھارت کے مسلمانوں کا آپ کا بڑا فکر ہے، کیونکہ نظریہ پاکستان اسلام پر بنا ہوا ہے، مطلب نظریہ پاکستان پر اسلام، نظریہ اسلام پر پاکستان بنا ہوا ہے۔ آپ کو چین کی مسلمانوں کا کوئی فکر نہیں؟ جھوٹ ہے، مکار۔ یمن والے مسلمان نہیں ہے؟ کیا آپ نے اپنے فوجی ادھر بھیجے ہیں ان کو مارنے کے لیے؟ افغانستان کے لوگ اور افغانستان کی فوج مسلمان نہیں ہے؟ جو ہمارے آنکھوں کے سامنے طالبان کو ٹرین کر کے یہاں بھیج رہے ہو۔ اور آپ کہہ رہے کہ نہیں، ہم نے تاجک، ازبک اور ان کے خلاف آپریشن لڑے ہیں اور ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن لڑے ہیں۔ تاجک اور ازبک کو کون لائے تھا؟ ہم قبائل لے آئے تھے، یہاں فاٹا والے لے آئے تھے یا آپ لے آئے تھے؟ اور آپ بار بار ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں۔ ٹی ٹی پی کو کس نے بنایا تھا؟ آپ نے ہی بنایا تھا، آپ اس کو سنبھال نہ سکے، الٹا آپ پہ چھڑ دوڑا۔ آپ کی ہی پالتو کتے تھے، آپ کی ہی پالتو کتے تھے، اور آپ ابھی آپ کو کاٹ رہے، تو ہم کیا کریں؟ اس میں افغانستان کا کیا قصور ہے؟ افغانستان کو آرام سے رہنے دو، نہ ٹی ٹی پی آئے گی نہ کوئی اور آئے گی۔ آپ کیوں طالبان کو ٹرین کر رہے ہو؟ ابھی انکار مت کرنا، آپ کہہ رہے کہ ہم نے بہت آپریشن کیے اور ہم نے بہت شہید دیے اور ہمارے زخمی ہیں فوجی۔ ارے کون زخمی؟ کوئٹہ اور پشاور میں طالبان کی شورا کیا کر رہی ہے آپ کے نظارت کے اندر؟ وہ کیا کر رہے ادھر بیٹھ کے؟ افغانی تاجروں سے کوئٹہ اور پشاور میں ٹیکس وصول کر رہے آپ کی نگرانی میں۔ کون سا آپریشن؟ کہاں کے ازبک، کہاں کے تاجک؟ یہ سب تو آپ یہاں لے آئے تھے، اس کی وضاحت کیوں نہیں کرتے آپ؟ ہم نے القاعدہ کے خلاف بہت کافی جنگیں لڑی یار، القاعدہ کا سربراہ تو آپ کی جی ایچ کیو سے نکلا، وہ چوہا تو آپ کی جی ایچ کیو کے بل میں چھپا تھا۔ اگر آپ اتنے سچے تھے اور اگر آپ نے اس کو چھپایا نہیں تھا تو اس کے گھر کو مسمار کیوں کیا؟ کیونکہ اس گھر سے، اسامہ کے بل سے ایک سرنگ نکلا تھا آپ کے کاکول اکیڈمی میں، اس لیے آپ نے مسمار کر دیا۔ اس کی وضاحت کیوں آپ نے نہیں دی؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم ابھی دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے تھے۔ کہاں لڑ رہے ہو؟ حافظ سعید تو کل بھی بونک رہا تھا، نہیں مسعود اظہر آزاد گھوم رہے، کیونکہ وہ گڈ ہے، آپ کے مفاد میں ہے، آپ کے لیے لڑ رہے۔ اگر آپ واقعاً دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے تو حافظ سعید اگر انڈیا کو وانٹڈ ہے اور مسعود اظہر تو ان کے حوالے کر دیجئے۔ جو افغانستان کے طالبان افغانستان کے خلاف لڑ رہے ان کو حوالے کر دیجئے افغانستان کے۔ کوئٹہ اور پشاور کے شورا کو بند کر دیجئے، خود بخود امن آ جائے گی اور پاکستان، افغانستان سب کی معیشت اور اقتصاد ٹھیک ہو جائے گی اور سٹیبل ہو جائے گی۔
آپ کہہ رہے کہ نہیں یار مدرسوں کو کنٹرول کرنا پیسے لگتے ہیں، یہ لگتا ہے وہ لگتا ہے، اور پاکستان اسلامی نظریے پہ بنا ہوا ہے تو ہم اس کو روک بھی نہیں سکتے۔ کیا آپ واحد مسلمان ہیں پوری دنیا میں؟ باقی اسلامی ممالک نہیں دنیا میں؟ وہ کیا اپنی دین کی تعلیمات اپنی عوام کو نہیں دیتے؟ ان لوگوں نے تو مدرسے نہیں بنائے تھے۔ یہی اسکول اور یونیورسٹی لیول پہ سب کی تدریس ہوتی ہے، سب کو تعلیم دی جاتی ہے، اسلامی تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ نے مدرسے کیوں بنائے تھے؟ کیونکہ آپ کو فیکٹری چاہیے تھی پشتونوں کے علاقے میں مفتی بنانے کے لیے، تاکہ وہ فتوے جاری کرے۔ جو ہوشیار لوگ ہیں، جو بیدار لوگ ہیں، ان کو مار دیا جائے اور آپ کا مشن آگے بڑھتا چلے۔ اگر آج بھی آپ لانا چاہیں سچے دل سے، تہے دل سے، تو یہ سب مدرسوں کو ختم کر دیجئے، اور آپ کی جو یونیورسٹیاں ہیں اسی میں اسلامی نصاب کی تعلیم دے دے۔ کوئی پیسہ نہیں ہے، سیم بجٹ میں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ چاہتے نہیں ہیں کیونکہ آپ کا کاروبار ہے دہشت گردی۔ جب آپ کا کاروبار ختم ہو جائے گا تو آپ کھائیں گے کیا؟ اور آپ کیا کہہ رہے ہو کہ ہیٹ سپیچ، پی ٹی ایم والے ہیٹ سپیچ کی بات کر رہے ہیں۔ ہیٹ سپیچ کی بات تو آپ کرتے ہو، وہ تو صرف اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ ہیٹ سپیچ تو آپ افغانستان کے خلاف باتیں کرتے ہو، پختونوں، آپ کی سٹیٹ پالیسی تھی پشتونوں کا مذاق اڑانا، پشتوں کا مذاق اڑانا۔ ہیٹ سپیچ تو آپ کی سٹیٹ پالیسی تھی۔ آج پی ٹی ایم اپنے حقوق مانگ رہا ہے آپ سے، تو آج آپ کی ہل رہی ہے۔ پشتو بھی بولنا شروع کر دیا، جس پشتو کے پیچھے آپ فلمیں بناتے تھے، مزاحیہ خاکے بناتے تھے، آپ کی سٹیٹ پالیسی تھی۔ اور سی پیک، کیا سی پیک؟ سی پیک ہمیں معلوم ہے، زیادہ بھاشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی کاروباری کمرشل فورٹ نہیں ہے سی پیک ملٹری فورٹ ہے۔ آپ نے چائنا کے ساتھ ایک قرارداد کیا ہوا ہے، آپ پاکستان اس کے حوالہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج تک آپ امریکہ کے غلام تھے، امریکہ آپ کو پیسے دے رہا تھا، اس سے پہلے برطانیہ دے رہا تھا۔ پاکستان، آپ کے جناح جو تھے وہ کوئین آف برطانیہ کو ان لوگوں نے اس نے اپنا حلف اس کو دیا تھا۔ 10 سال پاکستان فوج کا سربراہ انگریز تھا، پھر آپ امریکیوں کے ہاتھ بک گئے۔ آج وہاں پر آپ کا مارکیٹ ذرا دھندلا پڑ گئے تو ابھی آپ اپنے آپ کو چین کو بیچ رہے ہو، لیکن یاد رکھنا چین آپ کا پڑوسی ہے، آپ کو کھا جائے گا۔ اور پاکستان کی عوام بھی جاگ جائے۔ یہ سی پیک جو بونک رہے ہیں نا، یہ علاقہ اتنا ہرش ہے، یہاں کا موسم اتنا سخت ہے کہ اس پر کبھی تجارت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور کتنا دور ہے بیجنگ اور شنگائی سے، گوانزو سے سامان آئے گا پہلے، اور کنٹینر آئیں گے اورنچی، کاشغر، اور پھر وہاں سے پاکستان۔ یہ تو بہت فاصلہ ہے، کیوں شنگائی سے ڈائریکٹ نہ بھیجے دنیا کو؟ لیکن سب کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، 1,92,000 چینی فوج آئے گی پاکستان۔ نہ ہمارے کتے سیف رہیں گے، نہ ہمارے گدے سیف رہیں گے، نہ ہمارے، وہ تو سنا ہے کہ مردوں کو بھی کہا جاتے ہیں، شاید ہمیں کہا جائے جوج ماجوج، شاید وہی ہو۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پاکستان بننے سے لے کر اب تک پاکستان فوج جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہے، اپنی عوام کو سچ بات نہیں بتا رہی۔ اور کیا کہہ رہے کہ پی ٹی ایم کے خلاف ہم ایکشن لیں گے؟ کیا ایکشن لوگے؟ کتنا ایکشن اور لوگے؟ ایکشن سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ اور کتنے گلے کاٹو گے؟ وزیرستان تو آپ نے تباہ کر دیا، باجوڑ کے گاؤں تباہ، تیرا تباہ، باڑا تباہ، سب کاروباری مراکز تباہ، پشاور میں اغوا ورائے تاوان آپ کی لوگ کر رہے تھے نا، ہم تو دیکھ رہے تھے نا، آپ کی سربراہی میں کر رہے تھے۔ سب چلے گئے لاہور، ابھی اور کیا کرو گے ہمارے خلاف؟
جتنا کر سکتے ہو کرو. چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، دھمکی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو کر لیا بہت کر لیا، ابھی ہم کریں گے. اور آپ نے ہمیشہ پی ٹی ایم کا، خیر دم کی کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ، پاکستانی فوج نے ہمیشہ اپنے لوگوں کے خلاف جنگ لڑی ہے. اگر اتنے بہادر ہو تو اپنے لوگوں کی دفاع کرو، اپنے لوگوں کو مارو مت. بنگالیوں کی آپ نے قتل عام کر دی، پشتونوں کی آپ نے، بلوچوں کی آپ نے، اور آپ کر ہی کیا سکتے ہو اپنے لوگوں پہ چھڑ دوڑنے کے علاوہ؟ آپ کہہ رہے کہ چیک پوسٹ ہم نے بنائے تھے، یہ سیفٹی کے لیے تھی اور دہشت گردوں کو روکنے کے لیے تھے. یار کیا مذاق کر رہے ہو، عجیب مذاق کر رہے ہو. یہ مذاق چلے گا عربوں کے ساتھ جو پاکستان سے ناواقف ہے، یا کئی اور بسنے والے، خاص کر پشتون بلوچوں کے ساتھ تو یہ مذاق چل ہی نہیں سکتی. ہم تو طالبان خود دیکھ رہے تھے کہ آپ کے چیک پوسٹوں پہ آپ کی فوج کے آفیسرز ان کے ساتھ گپ شپ لگا رہے تھے. یار ہمارے علاقے میں اگر چاپے میں کوئی پکڑا جائے تو اس کی سفارش طالب کرتا ہے، طالب کی سفارش پہ چھوڑتا ہے. آپ ہی ہو، طالبان بھی آپ ہی ہو، سب کچھ آپ ہو، دہشت گرد بھی آپ ہی ہو. آپ نے چیک پوسٹ صرف اس لیے بنائے تھے کہ ہمیں ذلیل کرو. آپ کے پاس تو بہت معلومات ہے، آپ تو نمبر 1 ہو، آپ کو تو ہر کسی کا پتہ ہے. تو پھر چن چن کے اس کو مارتے کیوں نہیں؟ آپ تو عام آدمیوں کو، عورتوں کو، بچوں کو ذلیل کرتے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، مرغا بنو، یہ بنو، وہ بنو. اور آپ کہہ رہے کہ چیک پوسٹ میں ہمارے لوگ، کون سے چیک پوسٹ پر کون مرا ہے؟ ذرا لسٹ تو جاری کرو. آپ کے چیک پوسٹ تو سیف ہیون تھے دہشت گردوں کے لیے، دہشت گرد آزادی سے گھومتے پھرتے تھے. اور آپ کہہ رہے کہ پی ٹی ایم والے اس وقت کہاں تھے جب ہم آپریشن کر رہے تھے اور ٹی ٹی پی ہم سے لڑ رہی تھی؟ ہمیں تو اس بہت سالوں تک پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ کیا گیم کھیل رہے. وہی ٹی ٹی پی جو آپ کے لاڈ لیتے، آپ کے کہنے پہ لوگوں کے کلے کاٹ رہے تھے، لوگوں کو اٹھاتے تھے آپ کے کہنے پر. ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ آپ کے مخالف ہو گئے. ٹی ٹی پی تو آپ کے پالے ہوئے پالتو تھے. اور اس وقت آپ، ٹھیک ہے ہم نے آپریشن کا مطالبہ کیا تھا، آپ نے تو گٹ طالبان کو پہلی سی خبر دی تھی، اس کو اسلام آباد پناہ دی تھی. وہ تو آپریشن سے 1 مہینہ پہلے جا چکے تھے. آپ نے تو آپریشن عام لوگوں کے خلاف کیا، بمباری عام گھروں پر کی، دکانوں پر کی، مارکیٹوں پر کی. آپ نے وزیرستان، باڑہ، تیراس، سوات، باجوڑ، مومند کا ہر ایک گھر مسمار کیا. آپ کا آپریشن تو صرف عام پشتونوں کے خلاف تھا، اس کو تباہ کرنا، اس کی معیشت کو تباہ کرنا، یہ آپ کا ہدف تھا. گٹ طالبان تو کوئٹہ شورا میں بیٹھے تھے، ٹیکس وصول کر رہے تھے افغانستان کے تاجروں سے، اور پشاور شورا بھی ٹھاٹ باٹ سی بیٹھی تھی. اور حقانی نیٹ ورک تو پنجاب میں ایسے گھوم رہے جیسے پنجاب کی چتراہٹ ان کی وراثت ہو. جب ہمارے گلے، جب پی ٹی ایم والوں کے گلے کاٹنے بند ہو گئے، تب وہ چیخنا چلانا ان لوگوں نے شروع کر دیا، اور ابھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. چندہ چندہ چندہ، اور پے ٹی ایم کے پاس کتنا چندہ ہے؟ لاکھوں روپے. ان سے نالے بنائے، یہ نالے بنانا پی ٹی ایم کا کام ہے آپ کا؟ پی ٹی ایم کو زیادہ چندہ آیا تھا یا آپ کے لاڈلی یوتی انصافیوں کو، تحریک انصاف پی ٹی آئی کو زیادہ چندہ آیا تھا؟
پی ٹی ایم ہمارے حق کے لیے لڑ رہی ہے اور ہم اس کو چندہ بھی دیں گے. یہ نہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہے، نہ یہ جہان کے قانون کے خلاف ہے. چندے آپ کو بھی آ رہے، جتنی بھی فارن میں پاکستانی سب کو لوٹ رہے ہو، کبھی ڈیم کے نام سے تو کبھی قرضوں کے نام سے، کبھی ان چندوں کا بھی حساب دینا اگر پی ٹی ایم سے مانگ رہے ہو. آپ نے ایک بہت بچوں جیسی باتیں کی کہ منظور پشتون کا رشتہ دار کندار میں انڈین کونسلیٹ میں گیا تھا. عوام ابھی الو نہیں رہے، بے وقوف نہیں ہے، وہ سب سمجھتے ہیں. اس رشتہ دار کا نام تو بتاؤ. جب اتنا پتا ہے کہ وہ کندار میں انڈین کونسلیٹ گیا تھا اور منظور پشتون کا رشتہ دار تھا، اس کا نام کیا ہے ذرا بتا دینا. ویسے بھی افغانستان اور وہاں کے پشتون تو سب رشتہ دار ہیں آپس میں. شاید وہ بیمار تھا، علاج کے لیے جا رہا تھا. آپ کے ہزاروں پاکستانی روزانہ کے حساب سے جب انڈین ایمبیسیوں میں جا کے ویزے لیتے ہیں اور وہاں علاج کے لیے جاتے تو آپ کی اس وقت چھوڑ خیر کہاں چلی جاتی آپ کی ایمان اس وقت؟ روزانہ کی بنیاد پہ آپ ان کے ساتھ پروازیں کرتے رہتے ہو. سمجھوتا ایکسپریس، امن کی آشا. یہ صافی اور زدران کون ہے؟ ذرا اس کی تفصیلی وضاحت بتاؤ نا. ایسے تو میں بھی بہت نام بتا سکتا ہوں، میں بھی نام بتا سکتا ہوں. حامان نام کا ایک شیطان تھا، اس کا آصف غفور سے ڈائریکٹ رابطہ ہے. شیطانی جزیرے سے آتا ہے اور آصف غفور اور باجوہ سے تعلق رکھتا ہے. کیا بچوں جیسی باتیں کرتے ہو؟ باتیں کرنی تو تفصیل سے کرو، عوام کے سامنے لسٹ بتاؤ. اور اگر منظور پشتون اور پی ٹی ایم والے مجرم ہیں اور اگر اور سچ میں غدار ہے تو اس کو عدالت میں پیش کرو. کیا بچوں جیسی باتیں کرتے ہو؟ پاکستان کی عوام بیدار ہو گئی، چاہے وہ پنجاب والی کیوں نہ ہو. وہ سمجھ رہے ابھی اور تیرے خلاف، فوج کے خلاف اٹھ رہے. ابھی آپ کے بچنے کا کوئی امکان نہیں. لروبر کا وہی سمبند ہے جو فواد چودھری کہہ رہا تھا کہ انڈیا کا پنجاب اور پاکستان کا پنجاب ایک ہے. جیسے آپ اپنے پروگراموں میں کہتے ہو کہ امن کی آشا، ہم تو سب ایک لوگ ہیں. غالب وہاں کا بھی تھا، یہاں کا بھی تھا. اقبال یہاں کا بھی تھا، وہاں کا بھی تھا. اقبال نے تو وہ گیت لکھا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا بھی سیم رشتہ ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کے ابھی جو محکوم ہے، ہم تو پاکستان نے ان کو زبردستی لیا ہے. وہ تاریخی پس منظر میں آپ گئے تھے 1971 سے، لیکن 1947 سے پہلے بھی چلے جاؤ کہ پشتون کون تھے، افغان تھے یا نہیں، افغانستان کا دارالحکومت پشاور تھا یا نہیں. آپ کے لاڈلے وہاں جاتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، کوئی فرق نہیں، پھر وہ غدار نہیں ہوتے. آپ امن کی آشا کے نام سے ملینز کا پیکج دیتے ہو کہ کام کرو بھائی، ہندوستانی اور پاکستانی عوام ایک ہے. آپ کو 250 ملین یعنی 2.5 کروڑ، آپ کو 2.5 کروڑ مسلمانوں کی جس طرح فکر ہے جو ہندوستان میں بس رہے، وہ تو خیر آپ پر تھوکتے پاکستانیوں پر، لیکن جس طرح آپ کو اس کی فکر ہے تو اسی طرح ہم بھی پشتون ہیں اور مسلمان ہیں. اس طرح ہمارے بھی افغانستان والے بھائی، ہمیں اس کی فکر ہے. اور یہ ایک تاریخی فیکٹ ہے، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا. اگر فواد چودھری کے لیے پنجاب ایک ہے، آپ کے لاڈلے وزیر، تو ہمارے لیے اگر ایک ہو تو اس میں کیا ہے؟ اور آپ کون ہوتے ہو؟ ہمارے خون کے رشتے ہیں. اسی بات پر آپ کو انٹرنیشنل عدالت میں گھسیٹا جا سکتا ہے. اچھا، آپ پی ٹی ایم سے حساب مانگ رہے ہو، ٹھیک ہے یار، پی ٹی ایم والی حساب دے دیں گے. ان لوگوں نے تو ویب سائٹ پر شائع بھی کیا ہے.
اگر آپ کو کچھ اور ایکسٹرا انفارمیشن ہے آپ کے پاس کہ انڈیس نہیں دیا تھا، فلاں نہیں دیا تھا، اس نہیں دیا تھا، تو آپ اس کی لسٹ شائع کریں. آپ تو نمبر 1 ہو. ٹھیک ہے، آپ اپنا حساب کب دو گے؟ وہاں فیکٹری کا حساب کب دو گے؟ وہاں فیکٹری کا آڈٹ کب کرنے دو گے؟ ہم بھی آپ سے حساب مانگ رہے ہیں. آپ ہمارا ٹیکس کا رہے ہیں. 86% بجٹ پاکستان کا ٹوٹل فوج کو جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ پینڈو فوجی آتا ہے، پینڈو، ایک پینڈو فوجی آتا ہے، کچھ اس کے پاس نہیں ہوتا. جب ریٹائرڈ ہوتا ہے تو مربوں کے مالک ہوتا ہے. 4 نیشنلٹیاں ان کے پاس ہوتی ہے. ان کے بچے روزانہ ہزاروں کا کوکین جو پیتے ہیں وہ کہاں سے کرتے ہیں؟ جو مہنگے مہنگے کلبوں میں جاتے ہیں اور روزانہ کی حساب سے ہزاروں روپے کا فیس دیتے ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں؟ جو آپ کی فیملی ٹور ہوتی ہے ہر 3 مہینے بعد فارن کنٹریز پہ، وہ کہاں سے آتے ہیں؟ اپنا حساب کب دو گے؟ آپ کہہ رہے کہ طاہر داوڑ کو افغانستان میں شہید کر دیا گیا. ارے نمبر 1، وہ آپ کے دارالحکومت، آپ کے گھر GHQ سے اس کو اٹھایا گیا تھا. کس نے اٹھایا تھا؟ آپ اس کی تفصیلات دے سکتے ہیں؟ آپ تو نمبر 1 ہو. ہمیں پتہ ہے، ہم تفصیلات دیتے کہ کس نے اٹھایا تھا. آپ کی ایجنسیوں نے اٹھایا تھا، کیونکہ وہ آپ کے حکومت کا حصہ تھا، لیکن وہ اپنے پشتونی کے حقوق مانگ رہا تھا، اپنے پشتونوں کے حقوق پہ ڈٹا ہوا تھا. آپ نے اسلام آباد میں اس کو اغوا کر کے تشدد سے قتل کر کے بعد میں اس کو براستہ خیبر ایجنسی، براستہ شمشاغر اور دور بابا ولسوالی میں اس کو پھینکا. جب آپ اتنا گنونا جرم کرتے ہو، خود جرم کرتے ہو، دوسرے گھر کے سامنے پھینکتے ہو، تو دوسرے کے گھر والا اس میت اپنی حساب سے دے گا. اور افغانستان نے جو کیا بہت ٹھیک کیا. اور آپ یہ چھپا نہیں سکتے کہ قتل آپ نے نہیں کیا تھا، سب کو معلوم ہے. سورج کی روشنی کبھی انگلی سی نہیں ڈانپی جا سکتی. آپ نے اچھی ٹرائی کی، آج اچھی ٹرائی کی، اپریشیٹڈ. اور آپ کہہ رہے کہ ٹی ٹی پی نے پی ٹی ایم کے حق میں بیان دیے. ٹی ٹی پی نے کبھی بھی پی ٹی ایم کے حق میں بیان نہیں دیا. آپ کہہ رہے بلوچ اور سندھی کیوں دے رہے؟ جتنی بھی مظلوم طبقات ہیں افغانستان میں، ٹی ٹی پی والی بھی آپ کے مخالف ہے. ان کا آپ کا اپنا کام ہے کیوں مخالف ہے، کیونکہ وہ ہمارے قاتل سب سے پہلے، بعد میں آپ کے ہیں. آپ کے سروں سے فٹ بال آپ کے لاڑ لونے کے لاتا. ہم بلوچوں کے لیے آواز اٹھائیں گے، بلوچ ہمارے لیے اٹھائیں گے. ہم سندھیوں کے لیے آواز اٹھائیں گے، سندھی ہمارے لیے آواز اٹھائیں گے، کیونکہ ہم سب مظلوم ہیں. کشمیریوں کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے. اصلی کشمیری کچھ اور چاہتے، وہ پاکستان نہیں چاہتے اور نہ ہندوستان چاہتے. وہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں گے، کیونکہ ہم مظلوم ہیں اور ہم پہ ظلم کرنے والا ظالم ایک ہی شخص ہے، اور وہ ہے آپ. آپ نے کہا کہ ارمان لونی وفات پا گئے تھے. افسوس، آپ نے جس پوسٹ مارٹم کا ذکر کیا تھا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، افسوس، اس کو قتل کر دیا گیا تھا. سب لوگوں کے سامنے قتل کر دیا گیا تھا. آپ نے اس کو قتل کیا تھا. آپ کے ریٹائرڈ ایجنسی والے ویسے ریٹائرڈ نہیں ہوتے ہیں، بظاہر ریٹائرڈ ہوتے، بظاہر ریٹائرڈ افسر، اس لیے اس کو ریٹائرڈ کرتے کہ دوسری جگہ اس کو ٹھونس دو. بظاہر ریٹائرڈ کیا گیا افسر ارمان لونی کا قاتل ہے. آپ ہندوستان سے بدلہ لے سکتے تو ہم اپنے پیاروں کا بدلہ آپ سے نہیں لے سکتے. اور راو انور کی بات کر رہے کہ راو انور پیپلز پارٹی والوں کا لاڈلا ہے. وہ سب کو معلوم ہے کہ کس کا لاڈلا ہے. آپ کا لاڈلا ہے، سب کو معلوم ہے.
منظور پشتون نے ارمان لونی کا جنازہ پڑھا اور 10 بچے مرے تھے، ان کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اس طرح تو ہزاروں لوگ مرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، لوگ اپنے پیاروں کی اور جو ان کے سرکردہ رہنما ہوتے ہیں ان کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے پشتون کتنے بیواہ ہیں۔ وزیرستان اور سوات سے اور باجوڑ سے ہجرت کے وقت کتنے ہمارے عورتیں شہید ہو گئے، کتنے بچے شہید ہو گئے۔ آپ نے کبھی ان کے لیے آواز اٹھایا ہے؟ اور عافیہ صدیق کے لیے آواز اٹھاتے ہو کیوں؟ جس طرح آپ عافیہ صدیق کے لیے اٹھا رہے، کیونکہ آپ کی لاڈلی تھی، آپ کے لیے لڑ رہی تھی، آپ کے لیے بچوں کی قتل کر رہی تھی، آپ کے لیے افغانستان میں خودکش دھماکے تیار کر رہی تھی، اس لیے آپ اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہو۔ اس طرح ہم بھی ارمان لوڑی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اس کا جنازہ پڑھیں گے، کیونکہ ارمان لوڑی ہماری آواز اٹھا رہا تھا، ہماری آواز، ہماری مظلومیت کی آواز پوری دنیا کو پہنچا رہا تھا۔ روزانہ بلوچ عورتیں مرتی، پشتون عورتیں مرتی ہے، بیوہ ہو جاتی ہے، کبھی ان پہ تبصرہ کیا ہے؟ مقبوضہ کشمیر میں وہ فلاں عورت تھی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، آپ کے اخبار کی شاہ سرخیاں اس سے تکتی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کیا لٹا دیں گے؟ پہلی بار تو فوج نے پی ٹی ایم نے کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم کسی کو لٹا دیں گے، وہ تو اپنا آئینی حق چاہتے ہیں۔ اور آپ کو لٹانا ہے کیا؟ آپ نے کہا کہ اسٹیٹ کو لٹانا آسان نہیں ہے۔ یار آپ کو ہم ایسے لٹا دیں گے جیسے بنگالیوں نے آپ کو لٹا دیا، اور شرم ہے آپ کو؟ تاریخ سے کچھ سیکھو گے؟ بنگالیوں نے جس طرح آپ کو لٹا دیا ہم اسی طرح لٹا دیں گے۔ اور آپ کی ایک غلط فہمی میں دور کر دوں کہ اسٹیٹ کو لٹایا جا سکتا ہے، اگر لٹایا نہیں جا سکتا تو عوام کو، قوم کو لٹایا نہیں جا سکتا۔ اور اب قوم بیدار ہو چکی ہے، چاہے وہ پشتون ہو، بلوچ ہو، سندھی ہو، اور حتی پنجابی بھی بیدار ہو چکے اور کشمیری بھی بیدار ہو چکے ہیں۔ گلگت بلتستان کے باسیوں کو بھی پتہ چلا ہے کہ اس کی اصلیت کو کیا ہے۔ آپ قوم کو لٹا نہیں سکتے، اور آپ تو اسٹیٹ بھی نہیں ہو، صرف فوجی ہو، فوجی ایک ادارے ہو، اور بالکل سیم اسی طرح ہم آپ کو لٹائیں گے اگر آپ باز نہیں آئے، جس طرح آپ بنگال میں لیٹ گئے تھے۔ کچھ یاد آیا؟ یا ویڈیو بیک گراؤنڈ میں پلے کر دوں بنگال کی؟ اور آپ نے جو آپریشن کیا نا وزیرستان میں، آپ نے صرف عام لوگوں کو لوٹا، کسی طالب کو نہیں مارا ہے۔ کون طالب مرا ہے؟ ایک کی تو لسٹ دکھاؤ یار۔ ایک جانا پہچانا طالب ٹی ٹی پی کا ہو یا آپ کے گٹ طالبان خیر ہو تو آپ کے چہیتے ہیں۔ احسان اللہ احسان کون تھا ٹی ٹی پی کا؟ آج کل آپ کا چہیتا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اور پی ٹی ایم کے ورکرز، نہ ان پر ثبوت ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ کہہ رہے کہ مسنگ پرسن تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ پی ٹی ایم کے کتنے بندے آپ کے ساتھ، کتنے مسنگ ہے، اور کتنوں کو آپ نے عدالت میں پیش کیا؟ علمزیب کا کیا گناہ تھا؟ علمزیب محسود کا؟ اور فوج، آپ کہہ رہے کہ آپ کی اپنی فوج ہے۔ فوج تب اپنی ہوتی ہے نا جب اپنی لوگوں کی دفاع کرتی ہے، نہ کہ اپنے لوگوں کے گلے کاٹے، نہ ان پہ بمباری کرے، ان کے گھر مسمار کر دے۔ ہمارے علاقے میں کتنے گھر آپ نے مسمار کر دیے، لیکن کیا فائدہ، کیا ذکر؟ ابھی نام لوں تو کیا فائدہ، کیونکہ آپ تو خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے، اور آپ کی بات صحیح، ہماری تو غلط ہے۔ میں 27 اگست جمعے کی شب 2015 کو آپ کے بندے مجھے اٹھا کے لے گئے تھے، اغوا کر کے گئے تھے،
ISI کے بندے لنڈی کوتل سے 3 مہینے ان لوگوں نے مجھے لنڈی کوتل کیمپ پہ رکھا تھا. میں نہ تخریب کار تھا, میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا. میں صرف حق کی بات کر رہا تھا جو آج پی ٹی ایم کر رہا ہے. اور میں نے وہاں دیکھا کہ آپ طالبانوں کی کتنی عزت کرتے تھے. مولوی عبدالحلیم افغانستان کا ہی تھا, مومندرے الاسوالی سے یا ڈسٹرکٹ سے اس کا تعلق تھا. اس کے گاؤں کا نام تھا گردائے غوث. ان کے پاس سب طالبان کی لسٹ ہوتی تھی. جب وہ آتا تھا کہ یہ ہمارا بندہ ہے تو وہ طالب چھوٹتا. آپ کبھی کبھی اس کو شک میں پڑتے, جو آپ کے پالتو تھے, جو آپ کے مخالف ہو گئے تھے کہ کہیں TTP کا تو نہیں ہے. روزانہ کی حساب سے آپ لنڈی کوتل سے کتنے طالبان بیچتے ہیں جو آپ نے امن کے لشکر بنائے, خاص کر زخخیل امن لشکر. ان سے آپ کتنے نوجوان روزانہ کی حساب سے افغانستان لڑنے کے لیے بیچتے ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے, اور پھر جھوٹے مکار کہتے ہو کہ ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے. دہشت گردی کے تمام فیکٹریاں آپ کی ہے, آپ نے خود بنائی ہے, اور ضرورت ہونے پر کبھی کبھی اس کو ایک آدھے کو اڑا دیتے ہو. ٹائم آف ہوا, ٹائم آف ہوا یار. جب سے پاکستان بنا ہوا ہے مظلوم طبقوں کا ٹائم آف ہوا ہے. ٹائم تو آپ کا آف ہوا ہے کیونکہ ابھی قوم جاگ گئی ہے. پشتونوں کو آپ اور زیادہ ورغلا نہیں سکتے. یہ جو تیرے لیے چند ہے, یہ کرائی کے ٹٹو واہ واہ کرتے, ان کی بھی عقل ٹھکانے آ جائے گی بہت جلد. کہتے کہ بس لبرٹی زیادہ ہو گئی, پی ٹی ایم کی لبرٹی, آزادی زیادہ ہو گئی. لبرٹی تو آپ کی زیادہ ہو گئی. بہت چھوٹ دی ہم نے آپ کو, اور زیادہ چھوٹ نہیں دے سکتے. کوئی بھی قوم آپ کو نہیں دے سکتی. صرف مسئلہ پشتونوں کا نہیں ہے, مسئلہ پورے عوام کا ہے. پنجاب, سندھ, پختونخوا, بلوچستان, کشمیر, گلگت بلتستان, سب عوام جاگ چکی ہے اور سب آپ کا چہرہ دیکھ چکے ہیں. اور لبرٹی کا ٹائم تو آپ کا اس لیے بھی ختم ہو چکا ہے کہ کیونکہ جو سیاسی بندر تھے اب آپ کے ڈول کے تھاپ پر نہیں ناچتے. سب سے چہیتا آپ کا مسلم لیگ تھا, مسلم لیگ والے بھی ابھی آپ کے خلاف ہو گئے. تو لبرٹی آپ کی ختم ہونے والی ہے, اور بھاگ بھی نہیں سکتے ہو. کہاں بھاگو گے؟ آپ نے اپنے پریس کانفرنس میں خیسور واقعے کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ وہ ایک ہی واقعہ تھا جو سر عام آیا, منظر عام پر آیا. ایسے ہزاروں واقعے ہیں. لنڈی کوتل میں آپ کے پالے ہوئے جاسوس پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ نوجوان لڑکوں کو بلیک میل کر کے اٹھاتے اور آپ کے افسروں کے دربار میں بیچتے ہیں. خیسور جیسے ہزاروں واقعے ہیں, ہم نے سب نوٹ کیا ہوا ہے اور دنیا کو بھی دکھائیں گے. ذرا رک. آپ نے پشتو میں ایک بہت زبردست بات کہی کہ پاکستان فوج تاسود ہے, یعنی آپ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے. پاکستان آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. پاکستان فوج نہ ہمارا ہے. سب پشتون سن لیں, میں اردو میں کہتا ہوں, بعد میں پشتو میں بھی کہوں گا. پاکستان فوج نہ ہمارا ہے, نہ ہمارا ہے, نہ ہمارا رہے گا. وہ کسی کا بھی نہیں ہے, حتی پنجابیوں کا بھی نہیں ہے. وہ صرف فوجیوں کا ہے. سکول ان کے ہیں, یونیورسٹیاں ان کی ہیں, کاروبار بڑا ان کا ہے. NHA جو قومی اتھارٹی, قومی ادارہ, یہ ان کا ہے. سیمنٹ کی فیکٹریاں ان کی ہیں, بسکٹ کی فیکٹریاں ان کی ہیں, چاکلیٹ کی فیکٹریاں ان کی ہیں. NLC نیشنل لاجسٹک سیل جو
सिविल होनी चाहिए थी, ये उनकी है। पूरा पाकिस्तान का कारोबार को आपने लपेटा हुआ है। जहां खूबसूरत इलाका दिख गया उस पर कब्जा कर लिया, सुबह क्या होता है उस पर डिफेंस हाउस स्कीम, बहरिया टाउन स्कीम, पता नहीं क्या क्या बन जाता है। हमारे लंडीकोतल में हमारे लोग इतने तंग है, अपनी जायदाद जो हजारों साल से हमारी, पाकिस्तान तो कल का बना हुआ है, मेरे वालिद की उम्र का है, उस पर हम आपकी वजह से घर नहीं बना सकते। आप क्या समझते उस पर आप कब्जा कर लेंगे? नहीं, अंग्रेज चंगेज सब आए थे, सब छोड़ के गए। लेकिन आपकी जो प्रोपेगेंडा मशीनरी, तबलीगी जुमात वाले वहां किला बना सकते हैं, लेकिन हम घर नहीं बना सकते। तो हम किस तरह आपको अपना पहुंच गए हैं? आपने अब तक क्या किया है हमारे दिफा के लिए, सिवाय हमारा कत्ल गारत के? आपने सिर्फ हमें कत्ल किया है, हमारी मईशत को तबाह किया है, हमारी पुरसकून जिंदगी को तबाह कर दिया है, हमारे रस्म और रिवाज कल्चर की तबाही की है। आप कभी हमारे नहीं हो सकते। आपने कहा कि सब इल्जाम लगाते हैं फौज पे, सोल्यूशन किसी के पास भी नहीं। सोल्यूशन है आप अपना दिफाई बजट कम कर दे। हमें पता है आप इंडिया के साथ किसी के साथ भी नहीं लड़ सकते, आप कभी लड़े ही नहीं हो। वो झूठी कहानियां, मेजर अजीज भट्टी शहीद, पता नहीं कौन 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 क्या क्या, सब झूठ है, हमें पता है। 65 के जंग में आपने क्या गुल खिलाए थे कौम को पता चल चुका है। 71 के जंग में तो अभी मीडिया पे आ रहा है, सब सोशल मीडिया पे। आपका भी फोकस इसलिए नौजवान नस्ल पे कि नौजवान नस्ल सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। आपकी कितनी पड़ती है इंडिया से हमें पता है, वरना आप अभिनंदन को नहीं छोड़ते। आप लड़ नहीं सकते इंटरनेशनल मास पे, इसलिए हमारी जान छोड़ दो। हमारी जो 86% बजट है इसको हमारे पास रहने दो। बिल्कुल ये सोल्यूशन है, और पाकिस्तान की मैशियत चंद सालों में अपने आप ठीक हो जाएगी। दहशतगर्दी के अड्डे खत्म कर दो। कहते कि पेटीएम की जुबान सीधी नहीं है। अरे अब आप अपनी जुबान सीधी कर दो। पीटीएम को आप चैलेंज देते हो, उसको खबरदारी देते हो, खबरदार करते हो, ये आपकी जुबान क्या सीधी है? हम अवाम हैं, आपसे पूछ रहे, आप हमारा 86% बजट का रहे हो, तो क्या हम आपसे पूछ नहीं सकते? हम आप पर इल्जाम भी लगाएंगे, हम आपसे सवाल भी पूछेंगे, और आपको जवाब देना होगा। और वो हमारी मर्जी कि हम टीढ़ी तरीके से पूछे या सीधी तरीके से पूछे। आपको, आपकी जिम्मेदारी है कि आप सीधी तरीके से जवाब दें, और आपको देना होगा। और टाइम गुजर गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे, अपनी जुबान सीधा कर दो। हमने बहुत सौ को सीधा किया है, आप भी सीधा हो जाओगे। हम आवाम हैं, हम आपको लिटा सकते, आप हमें नहीं लिटा सकते। आप नूर पख्तनो د पाकिस्तान پوز په وینا پاکستان پوز په دروغو باندې ونه غولېږئ. دا زمونږ وینې څښونکی پوز دی، دا به بیا هم زمونږ وینې څښي. دوی ډیر د اسلام نظریه خبرې کوي. امریکې ته اړې چا ورکړې؟ تجارت چا کول؟ آپ اسلام کی باتیں کر رہے ہو؟ او غفورے، کون سی اسلام؟ افغانستان اسلامی ملک نہیں تھا؟ آپ نے امریکہ کو اڈی دیے، جیکب آباد، مہران بیس، شمسی بیس، پتہ نہیں کون کون سے. دا هیڅ مسلمان نه دی، دا د شیطان ملک دی، شیطانی ریاست دی، شیطانی پوز پلاس کې دی. که دا مسلمان وي د افغانستان خلاف به امریکې ته د پیسو په بدل کې بیسونه نه ورکولی. ابوالورزي روس هم راوست. که دا مسلمانان وای نو روس ته به بیس نه ورکولی. پښتنو بیدار شئ، دا زمون قاتل فوز دی.
په پی ټی ایم چې دوی څومره الزامونه لګوي ټول دروغ دي. دغه هیڅ رښتیاو سره تعلق نشته. پی ټی ایم زمونږ ستاسو د زړونو आवाज دی. هغه خبرې چې زمونږ او تاسو نشوي کولی پی ټی ایم یې کوي. منظور پښتون او دغه کاروان یې کوي، دغه کومې قافله چې د هغه یې کولی شي. نو خبره دا ده پاکستان په آخر کې بیا هم درته وایم د دوی په خبرو باندې ونه غولېږئ. دا خبرې مې ځکه په اردو کې ورته وکړلې چې دوی زمونږ دپاره نن پښتو ویلې وه، هغه پښتو چې دوی به پورې ملنډې وهلې، ټوکې ټکارې به یې پورې جوړولې. د سټیټ پالیسي هم دا وه چې پښتنو پورې خنداګانې وکړئ، ګپې شپې پسې جوړې کړئ. پی ټي ایم د لاسه نن هغه ظالم شیطان دومره راغورځېدلی چې په پښتو خبرې کوي. ملګرو لږ همت پکار دی، ځوانانو لږ همت پکار دی. پاکستان پوځ شیطانی پوځ دی. پاکستان پوځ باندې هیڅ باور مه کوئ. پاکستان پوځ به هیڅکله هم دهشتګردي ختمه نه کړي. مونږ او تاسو په خپل کور کلو کې ګورو چې پاکستان پوځ څه کوي، طالبان څوک دي، طالبان څوک سپورټ کوي، څنګه یې سپورټ کوي، پښتنو قاتل څوک دی. مونږ او تاسو په دې هم خبر یو چې طالبان د اپریشنونو نه مخکې ایستل کیږي، بیا زمونږ او تاسو په کورونو باندې بمبارۍ کیږي او مونږ او تاسو وژني. دا زمونږ او تاسو قاتل فوج دی. دا به بیا هم قاتل وي. د پاکستان فوج بل هیڅ هدف نه لري، یوازینی یو هدف لري چې څنګه پښتون نسل کشي وکړي، پښتون څنګه تباه کړي، څنګه بلوچان تباه کړي، څنګه سندیان د منځه ویسي، څنګه نور قومونه له منځه ویسي. اخر کې به د پنجاب هم نمبر راځي، هغه به هم له منځه وړي. دا یو مخصوص ټولګی دی، مخصوص خلک دي، هم پښتانه پکې شته دی، هم پکې پنجابیان شته، هم به پکې نور قومونه وي. او دغه زمونږ او ستاسو په ځمکو او په وسایلو باندې نظر دی. غواړي چې اوږد مدت باندې یو تجارت وکړي، خپل هدفونه لري او دا هدفونه زمونږ او ستاسو په وینو باندې ترسره کوي. نو ډیره ډیره مننه چې ما سره تر دې وخت پورې پاتې شوئ. او بیا هم بخښنه غواړم دا خبرې مې اردو کې ورته ځکه وکړې چې دوی په پښتو کې کړې وې او مونږ او تاسو خو سره پوه یو چې اصلي کیسه څه ده. خو ډیر داسې خلک دي چې هغه په پښتو نه پوهېږي او باید پوه شي. نو دا خبرو ځواب مې ځکه ورته ورکړ. مونږ باید هیڅ هیر نه کړو، د دوی ظلمونه هیر نه کړو، حساب کتاب باید ورسره وشي. دوی چې کومې غلطۍ منلې دي اوس د پی ټي ایم له برکته یې مني، وایي بیا به یې نه کړو په ماضي کې شوي دي. نه، دا به په ماضي کې هم کوي. ډیر ځل یې مونږ تېر ایستلي یو او څو ځل یې تېر ایستلي یو. بل اوس مسعود اظهر روان دی، شاته ساوند آډیو کلیپ یې راغلی دی، شاته یې ساوندونه پکې ورکړي او شور شرابت او جذباتي تقریر یې کړی دی. پخوا به دوی باچا خان ته کافر ویل، اوس چې زمونږ ځوانانو پښتنو ځوانانو ته معلومه شو چې باچا خان خو یو بزرګ و، یو سپېڅلی یو انسان و، نو اوس د دوی د باچا خان نوم نه اخلي، اوس محمود خان چکزي، منظور پښتون او ولی خان د خدای بخلی ولی خان پکې یادوي. بس دا د دوی کار دی، کله به یو راته په بدو یادوي، کله به بل راته په بدو یادوي. ډیر بیداره شئ، ډیر هوښیاره شئ. پښتانه یوازینی یو دښمن لري او داسې قوي دښمن لري چې مغلو هم مونږ ته دومره زیان نه را رسولی، چنګیزیانو مونږ ته دومره زیان نه را رسولی لکه څومره چې پاکستان حکومت مونږ ته راورسول، پاکستان پوځ مونږ ته راورسول. دا زمونږ دښمنان دي او دا به تل زمونږ دښمنان وي. او په آخر کې یو خبره بل ورته کومه چې غفورے हम तो आपके खिलाफ लड़ना चाहते हैं, पीटीएम वाले तो बहुत अदम तशद्दुद के फलसफे वाले लोग हैं, आप उसकी कदर करें. वो तो आपके साथ हिसाब किताब करना चाहता है, वो तो आपको अदालत के कटहरे में ले जा रहा है. ये तो खुदा की तरफ से आपको एक मोहलत है, इससे आप फायदा उठा लें. अगर आपने इससे फायदा नहीं उठाया तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, आपको राह फरार भी नहीं देंगे. जिस तरह आपने हमारे जनाना हमारे खवातीन की बेइज्जती की है तो हम क्या नहीं करेंगे, माल गनीमत के तौर पर उसको रखेंगे. अगर हमें मारना आपके लिए जिहाद है तो आपको मारना और लूटना हमारे लिए जिहाद है. पीटीएम की कदर करो, ये आपको सिर्फ अदालत की कटहरे में, और अदालत भी आपका है, आपके अदालत के कटहरे में आपको लाना चाहता है.
خدا حافظ. خدای پامان ملګرو.